نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلہ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ فجار میں جو پہلی جنگ تھی اس میں شامل ہونے کو بتایا تھا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جوانی پر بات کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے جوانی میں بکریاں چرائی اور پھر اس کے کیا وجوہات تھے اور کیا کیا فائدے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم صحیح مسلم میں ایک روایت ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مر الزہران نامی جگہ پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم پیلوں کے پھل چن رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کالے رنگ کے ہوں اس کو چنو، اس لیے کہ وہ زیادہ لذیذ ہوتے ہیں، ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نے بکریاں چرائی ہے اس لیے آپ کو پتہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے بکریاں چرائی ہے، اور ہر نبی جو ہے بکریاں چراتا ہی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس نے جو ہے بکریاں چرائی ہے۔ تو آپ کے صحابہ نے کہا وانت، اور آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں، کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ، کہ میں بھی اجرت پر اہل مکہ کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اسی طرح مسند الامام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 11918 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اہل الابل والغنم، بکریوں والے اور اونٹ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے فخر کرنے لگے۔ تو آپ نے کہا الفخر والخیلاء فی اہل الابل، کہ فخر اور بڑائی تو اونٹوں والوں میں ہوتی ہے، والسکینۃ والوقار فی اہل الغنم، اور سکون اور وقار تو یہ بکریوں والوں میں ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعث موسیٰ علیہ السلام وہو یرعی غنما علی اہلی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بکریاں چرائی، وبعثت انا، اور مجھے بھیجا گیا اور میں نے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بکریاں چرائی، بجیاد، مقام جیاد پر۔ تو یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بکریاں چرائی، اور ہر نبی بکریاں چراتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی اس کے فائدے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے 10 فائدے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے فائدہ ہے کہ امت، یعنی بکریاں انبیاء اکرام کو اس لیے چرانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ بکریاں چرا کر نبی امت کو سنبھالنے کا اس کے اندر جو ہے ایک صلاحیت پیدا ہو جائے، کہ بکریاں جس طرح کمزور ہوتی ہیں اور کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کے اوپر مسلسل دھیان رکھنا، پیار محبت سے ان کو چرانا اور ان کی مکمل نگہبانی کرنا، تو یہ ایک چرواہے کو کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک امت کو سنبھالنے کے لیے اور ایک قوم کا لیڈر اور قائد بننے کے لیے اس کے اندر یہ صفات ضروری ہے کہ وہ قوم کو پیار محبت سے لے کر چلے، ان کے اوپر پورا دھیان دے، اور جو ہے ان کو صحیح طور سے آگے لے کر بڑھے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اس کا ایک فائدہ ہے الصبر، کہ جو بکریاں چراتا ہے اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ دن بھر دھوپ میں اور نہ جانے کیسے کیسے ماحول میں بکریاں چرانا ہے، کیسی کیسی جگہوں پر بکریاں چرانا ہے، کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آرام کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایک آدمی کے اندر صبر کے مادے کو پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک فائدہ جو ہے اس کا الشجاع، بہادری ہے، کہ بکریاں چرانے سے جو ہے آدمی کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے، کہ بکریوں کو جو ہے بھیڑیوں سے بچانا اور جو ہے دوسرے جانوروں سے بچانا، اور ان کے جو ہے اس کے اندر بڑی بہادری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بکریاں چرانے سے الرحمت، دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، کہ بکریاں بڑی کمزور ہوتی ہیں، وہ بیمار ہو جاتی ہے یا انہیں کوئی چوٹ پہنچ جاتی ہے، تو یہ چیز جو ہے ایک چرواہے کو اس کی طرف جو ہے بالکل راغب کرتی ہے، اور وہ جو ہے ان کا بہت زیادہ دھیان رکھتا ہے، بڑے رحم اور پیار سے جو ہے اس کی تمام چیزوں کو پوری کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے رحم بھی اس کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک فائدہ ہے تواضع، کہ آدمی جب بکریاں چراتا ہے تو اس کے اندر تواضع پیدا ہونا ایک عام سی بات ہے، اس لیے کہ بکریاں بڑی کمزور ہوتی ہیں اور وہ بڑی جو ہے پریشان بھی کرتی ہے، تو آدمی جو ہے ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا، اور ان کی پوری جو ہے نگہبانی کرنا، ان کے دھیان رکھنا، ان کی تمام چیزوں کو کرنا، اور ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو آدمی کے اندر خود بخود جو ہے تواضع پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برداشت، الحلم، برداشت، بکریاں چرانے کی وجہ سے آدمی کے اندر برداشت کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے۔
اسی طرح ایک مقصد بکریاں چرانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ المساعدۃ، سپورٹ کرنا، یعنی آپ کے چچا کو جو ہے سپورٹ کرنا تھا کہ ابو طالب جو تھے وہ بڑے خاندان والے تھے اور ان کے پاس اتنا بڑا ذریعہ معاش نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آپ کی اندر جو ہے انسانیت تھی اور یہ مدد کرنے کا جو جذبہ تھا کہ بہت پہلے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھ لیا اور جو ہے اپنے چچا کی مدد کرنے لگے معاشی اعتبار سے۔ الجہد، محنت، بکریاں چرانے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موقع آیا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی محنت کا عادی ہو، کیونکہ محنت سے ہی، جس کے اندر محنت کا جذبہ ہوتا ہے، ورک ہارڈ جس کو آج کے زمانے میں کہتا ہے، اس کی وجہ سے ہی آدمی بڑے بڑے کام کر پاتا ہے اور بہت ساری جو ہے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ باقی اگر آدمی کے اندر محنت کا جذبہ نہ ہو تو وہ اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ محنت سے جو پیسے آتے ہیں آدمی کو اس کی قدر ہوتی ہے، اور بغیر محنت کے جو پیسے آتے ہیں اس کی قدر نہیں ہوتی اور وہ اس کو جیسے تیسے اڑا دیتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی اس میں بتانا مقصود تھا، کسب الیدی، کہ خود اپنے ہاتھ سے کمانا، یعنی اپنی ضروریات کے لیے آدمی کو خود اپنے اوپر ڈیپینڈ رہنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے اوپر۔ ایک یہ بات یہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سب سے اچھا جو ہے آدمی کھانا کھاتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور کھائے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آگے یہ بھی الفاظ ہے کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، کہ داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور اس سے کھاتے تھے۔ یعنی آدمی کو اپنے اوپر جو ہے اپنے ہاتھوں پر اور اپنی محنت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، دوسروں کی طرف اس کی امیدیں اور اس کی جو ہے لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی جب خود کمائے گا، اپنے دم پر کھڑے رہے گا، تو وہ دین کی دعوت کو پھیلا سکتا ہے اور حق بات کہہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے ایک نہ ایک بار ضرور زندگی میں چند دنوں کے لیے بکریاں چرانی چاہیے، خاص کر کے جو قوم کا لیڈر بننا چاہتا ہو۔ تو قوم کا لیڈر بننا اتنی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اور وہ صلاحیتیں جو ہے بکریاں چرانے کی وجہ سے پیدا ہوں گی۔ تو یہ آدمی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور ان کی اتباع میں، ان کی محبت میں ضرور اس کو بکریاں چرانی چاہیے۔